شیطان اپنا رنگ صرف کشف میں نہیں دکھاتا حضرت، زندگی کے سارے امور میں رنگ دکھاتا ہے، روزی کمانے میں، بات کرنے میں، کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں، تعلقات میں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابلیس اور اس کی جو اولاد ہے وہ تو ہے۔ حدیث شریف میں ایک اندازہ ملتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جتنی اولاد زمین پر، جتنی تعداد انسانوں کی ہوتی ہے، اس سے 9 گنا زیادہ تعداد جنات کی ہے، اور انسانوں اور جنات کی مجموعی تعداد سے 9 گنا زیادہ تعداد شیاطین کی ہے، کہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ حضور فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، جسے قرآن نے قرین شیطان کہا ہے، وہ ساری زندگی اسی کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ مر جائے تو اسی کی قبر پہ اپنے موت آنے تک بیٹھا رہتا ہے۔ یہ جو آپ کے مغرب میں وہ میڈیم بناتے ہیں اور وہ ارواح کو حاضر کرتا ہے، یہ وہی قرین شیطان حاضر ہوتا ہے۔ مولانا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی مرنے کے بعد اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے تو کوئی میڈیم اسے وہاں سے چھڑا کر دنیا میں نہیں لا سکتا، اور اگر مرنے کے بعد اللہ کے نزدیک نجات یافتہ ہے تو پھر وہ نجات کیسی ہے کہ دنیا کے کافر عامل بھی اسے وہاں سے پکڑ کر دنیا میں لے آئیں؟ تو کون سی نجات ہے؟ دونوں صورتوں میں روح نہیں آ سکتی۔ وہی قرین شیطان جو قبر پہ بیٹھا ہوتا ہے وہی آتا ہے اور وہ ان کو تماشے دکھاتا رہتا ہے۔ تو شیطان کا خطرہ کہاں نہیں ہے؟ اگر سلوک میں شیطان کا خطرہ ہے تو زندگی میں کہاں نہیں ہے؟ سلوک میں تو تحفظ کی ایک طاقت، اللہ 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 کا ذکر، اللہ کا نام، برکات نبوت ہوتی ہیں، جو اس کے بغیر ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو اگر جنگ میں گولی لگنے کا خطرہ ہے تو ایک بندے کے پاس زرہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، یا ٹینک میں بیٹھے ہوئے آپ اسے کہتے ہیں اس میں مارے جاؤ گے، گولی لگ جائے گی، آپ زرہ اتار دو، اس سے باہر نکل آؤ، باہر کوئی خطرہ نہیں۔ مولانا آپ بادشاہ ہیں، پتہ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میری سمجھ سے آپ کی باتیں آگے ہیں، بہرحال جو سمجھ آیا وہ عرض کر دیا۔ حضرت سلوک میں تو ایک گناہ حفاظت الہی نصیب ہوتی ہے، اور شیطان جو کہتا ہے، میں آپ کو ایک بات چلتے چلتے بتا دوں، صوفی کا مزاج اس طرح صاف اور نازک ہو جاتا ہے کہ شیطانی وسوسہ آئے نا تو فزیکلی جسم پر بال بال کھڑا ہو جاتا ہے، جس طرح کرنٹ لگ جاتا ہے نا، اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور معیار شریعت ہے، روشن معیار ہے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ شیطانی بات ختم ہو گئی، چھوڑ دو اسے۔ اگرچہ انسانیت کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا حاصل ہونا، روحانی ترقی کا حاصل ہونا شرط نہیں، کیونکہ وہ ایسی نسبت خطرات سے بھری ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو غلطیاں لگی ہیں، اس میں انسان کی امیجنیشن اپنا کمال دکھاتی رہتی ہیں، وضاحت فرمائی۔ جتنا کچھ حضرت آپ فرماتے ہیں، اب اس کی مزید وضاحت کیا ہوگی؟ انسانی فضیلت سے انکار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ انسانی فضیلت سے انکار نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کیوں افضل ہے باقی مخلوق سے؟ باقی مخلوق کے بھی ہاتھ پاؤں بھی ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہیں، کان ہیں، باقی مخلوق بھی ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہے، پانی کے اندر زندہ رہتی ہے، ایسی مخلوق بھی ہے جو پانی میں بھی زندہ رہتی ہے، خشکی پہ بھی زندہ رہتی ہے، بچے بھی دیتی ہے، گھر بھی بناتی ہے، اولاد بھی پالتی ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے، دنیا کے بے شمار کام بھی کرتی ہے، طرح طرح کی اللہ کی مخلوق ہے، انسان کیوں افضل ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ انسانیت کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ فضیلت کیا ہے؟
فضیلت حضرت یہ ہے کہ صرف انسان وہ مخلوق ہے جسے نبوت سے سرفراز کیا گیا، ورنہ تو مخلوق میں فرشتے بھی ہیں جو ساری عمر اطاعت الہی کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں، نوری مخلوق ہے، کوئی ان کے ساتھ نفس نہیں ہے، کوئی فاسد مادہ نہیں ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، افضل انسان ہے، اس لیے کہ اسے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور انسان میں معرفت الہی کی استعداد رکھی گئی، ہر انسان نور نبوت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان خلوص دل سے تائب ہو جائے، کفر سے نکل آئے، تو وہ برکات نبوت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ صرف اس لیے انسان باقی مخلوق میں افضل ہے کہ اس میں معرفت الہی کی استعداد ہے، اس میں اللہ نے نبی مبعوث فرمائے، اور فیضان نبوت کی استعداد ہر انسان کو حاصل کرنے کی استعداد بخشی۔ نبی اللہ کا جو ہوتا ہے وہ علم تقسیم تو ظاہراً فرماتا ہے، لیکن حاصل کیسے کرتا ہے؟ اللہ کا نبی علم کیسے حاصل کرتا ہے؟ کسی ظاہری مدرسے میں پڑھتا ہے، کسی استاد کے پاس جاتا ہے، کہیں سیکھنے جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کے دو پہلو ہوتے ہیں، نبی علم باطنی طریقے سے حاصل کرتا ہے، وحی سے ہو، اللہ تعالیٰ کے القاء سے ہو، علم لدن کس طرح اللہ دیتا ہے، باطنی طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ ظاہراً کسی کا شاگرد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ تقسیم ظاہری طریقے سے بھی کرتا ہے اور باطنی طریقے سے بھی، برکات بھی تقسیم ہوتی ہیں، ظاہری الفاظ و حروف بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ باطنی تقسیم کا یہ عالم ہے کہ ایک نگاہ نبی کی جسے نصیب ہوتی ہے وہ شرف صحابیت پہ فائز ہو جاتا ہے، سارے سلوک کے منازل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ دنیا کے ساری ولی اللہ اکٹھے کر دو، ادنا سے ادنا صحابی، آخری صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں پہنچتے۔ یہ مرتبہ اسے کہاں سے مل گیا بھائی؟ صحابہ تو وہ بھی ہیں مکہ مکرمہ میں جو فوت ہو گئے اور ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، پڑھنا تو دور کی بات، فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے صحابہ بھی ہیں جو ظلماً شہید کر دیے گئے اور سارا دین تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، نہ کوئی پاکی پلیدی کا حکم تھا، نہ کوئی حلال حرام کا حکم تھا، نہ کوئی شریعت نازل ہوئی تھی، سارا دین یہ دو جملے تھا۔ لیکن اس حال میں بھی جو واصل باللہ ہوئے وہ صحابی تھے۔ کس وظیفے سے صحابی ہو گئے، کس محنت سے صحابی ہو گئے؟ وہ فیضان نبوت جو نگاہ نبوت سے قلبی طور پر، باطنی طور پر انہیں نصیب ہوا، وہ انہیں صحابی کر کے۔ تابعین کیسے تابعی بنے؟ صحبت صحابہ سے۔ جو صحبت میں نہیں پہنچا، صحبت عالی میں نہیں پہنچا، صحابی نہیں بن سکا۔ صحبت صحابہ میں تابعی نہیں بن، صحبت تابعین میں نہیں پہنچا، تب تابعی نہیں بن سکا۔ صحبت میں تو علم تو آپ لکھ کر بھیج، آپ نے سوال لکھ کر بھیج دیے، میں نے پڑھ لیے، میں نے جواب بھی دے دیا، اس میں آپ کو ملنے کی ضرورت کیوں تھی؟ کچھ ملنے میں بھی کوئی انعکاسی چیز بھی ہوتی ہے جو قلوب سے قلوب کو سفر کرتی ہے، اسی کو روحانی کمال کہتے ہیں۔ حضرت آپ کہتے ہیں یہ شرط نہیں ہے تو آپ کی مرضی، لیکن جو صحبت عالی سے مستفید ہے وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر شرط نہ ہوتی تو جو دور بیٹھے تھے علوم نبوت ان تک پہنچے اور بڑے خلوص سے انہوں نے جانیں لڑا دی، صحابی تو نہیں بن سکے۔ شرط نہ ہوتی تو صحابی بن جاتے، شرط نہ ہوتی تو تابعی بن جاتے جو صحابہ کے پاس نہیں پہنچے۔ میاں یہ فیضان باطنی حاصل کرنا ترقی درجات کی شرط اول ہے۔ ویسی نسبت خطرات سے بھری ہوتی ہے۔ آپ بڑے بادشاہ ہیں، کوئی بھی نسبت ہو، ویسی ہو یا دوسری جتنی نسبتیں سلاسل ولایت کی ہیں، یہ ساری فیضان نبوت کے مختلف انداز، مختلف رنگ ہیں۔ میاں چھوٹا سا ہیرا ہوتا ہے، اس میں بے شمار پہلو بنا دیتے ہیں تراش کر، ہر پہلو سے ایک الگ روشنی پھوٹتی ہے۔
اور ساری روشنیاں اس میں جمع ہوتی ہیں. اسے آپ سامنے روشنی پہ رکھ کر دیکھیں، ایک پہلو کو دیکھیں سبز روشنی، دوسری طرف سرخ آ رہی ہے، ادھر پیلی آ رہی ہے، ادھر کوئی اور قسم کی آ رہی ہے. کیوں؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ عجیب و غریب ذات ہے کہ ہر گناہگار مسلمان بھی کسی نہ کسی درجے میں حضور سے محبت کرتا، اور ایک محبوب کے دو محبت کرنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، جانی دشمن بن جاتے ہیں. یہ عجیب محبوب ہے کہ اربوں لوگ محبت کرتے ہیں اس ایک محبوب سے، اور وہاں سے جو محبت نصیب ہوتی ہے اس کے تو فعل آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ جتنے سلاسل تصوف ہیں یہ سارے محبت نبوی کے مختلف پہلو، مختلف انداز، مختلف رنگ، مختلف روشنیاں ہیں. حضرت آپ کہتے ہیں یہ خطرات سے بھری ہوئی ہیں، تو جو حضور سے محبت نہیں کرتے ان کی زندگی خطرات سے نہیں بھری ہوئی. یہ کافروں کی زندگی بے خطر ہے، سکھوں، ہندوؤں، انگریزوں، یہودیوں، عیسائیوں، نصرانیوں کی زندگی تو بے خطر ہے، انہوں نے کلمہ پڑھے ہی نہیں، خطرہ ہی کوئی نہیں. اگر یہ فلسفہ اپنایا جائے کہ نیکی کرنا اور مجاہدہ کرنا خطرات سے پورا ہے، تو پھر بندہ کلمہ ہی نہ پڑھے، خطرہ ہی کوئی نہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ نے تو پریشان کر کے رکھ دیا. اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو اللہ مجھے ہدایت دے، لیکن میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو یہ درد عطا کرے. کئی لوگوں کو غلطیاں لگی ہیں میاں، ساری زندگی میں لوگوں کو غلطیاں لگتی ہیں. اور یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ یہ امیجینیشن ہے، محض تصورات ہیں، مولانا ایک بات عرض کر دوں، اگلے دن بھی یہی بات ایک دوسرے حضرت نے بھی کی تھی. امیجینیشن سے پریکٹیکل لائف تبدیل نہیں ہوتی. یہ نجومی فعالی یہ بڑی عجب امیجینیشنز بناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اس انگوٹھے سے دیکھو یہ بادشاہ آ گیا، یہ دربار لگا ہوا ہے، یہ ہے. کبھی کہتے ہیں اس نقطے پہ دیکھو یہ طوطے نے فال نے. ساری امیجینیشن کے بعد کہتے ہیں یار کو آنا دو پیسے دے دو نا شام کے کھانے کے لیے. امیجینیشن سے اس کا پیٹ تو نہیں بھرتا. امیجینیشن سے انسان کے عقائد کی اصلاح نہیں ہوتی، خراب ہوتے ہیں. کردار کی اصلاح نہیں ہوتی، خراب ہوتی. ان برکات سے، کردار سے لے کر عقیدے تک بندہ یخرج من الظلمات الی النور کی تفسیر بن جاتا ہے. برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور کم از کم جسے فائدہ ہوتا ہے نا اس کے بھی عقائد کی اصلاح ضرور ہو جاتی ہے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. ہماری کوئی حضرت سے بحث تو نہیں ہے، ہمیں تو وضاحت کرنی ہے، اور وہ فرماتے بھی ہیں وضاحت فرما دیجئے، چلو ٹھیک ہے. میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنی رائے اور علم کی بنا پر اولیاء کرام کے طریقے تربیت کو ٹھکرا دیتا ہے تو وہ اپنے لیے مصیبت اور تباہی کا سامان اکٹھا کرتا ہے. چلو ہم تو آپ کے ساتھ متفق ہیں، بلکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد تو ہے کہ اگر ان سے برکات حاصل نہ بھی کرو تو انہیں ٹھکراؤ نہیں، تنقید نہ کرو، مخالفت نہ کرو، کہ یہ بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے اور آہستہ آہستہ عقائد تباہ ہو جاتے ہیں، عاقبت تباہ ہو جاتی ہے. اب یہ فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں لیکن ہماری رہنمائی اور کامیابی کے لیے قرآن و سنت کافی ہے. یعنی آپ نے سب کو ٹھکرا دیا. مولانا شاید غصے میں لکھتے رہے ہیں اور سمجھے نہیں کہ پہلا جملہ کیا لکھا ہے، دوسرا کیا لکھا ہے. پہلے جملے میں فرماتے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی شخص اپنی رائے اور علم کی بنا پر اولیاء کرام کے طریقے تربیت کو ٹھکرا دیتا ہے تو اپنے لیے مصیبت اور تباہی کا سامان اکٹھا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ سے متفق ہیں.
ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، پھول سارے ہی پھول ہوتے ہیں، ان کی خوشبو، ان کا رنگ، تاثیر اپنی ہوتی ہے۔ سلاسل اولیاء اللہ سارے گلستان محمدی کے پھول ہیں، اور سب کا مقصد بارگاہ نبوت سے برکات حاصل کرنا اور سالک کو وصال نبوی تک لے جانا ہوتا ہے۔ منزل ایک ہی ہے، وہ پشتوں میں کہتے ہیں منزل خٹول یو دے لارے جدا جدا، ہر ایک کی منزل ایک ہی ہے، راستے ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور ان راستوں پہ بھی شریعت کی پابندی ہے، کوئی غیر شرعی راستہ اس منزل کو نہیں جاتا۔ اب آپ نے یہ فرمایا، ہم بھی اس سے متفق ہیں، لیکن دوسرے جملے میں آپ فرماتے ہیں لیکن ہماری رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کافی ہے، یعنی آپ نے سارے ٹھکرا دیے اول سے یا تک، کہ ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میاں قرآن و سنت ہی کی رہنمائی کے لیے تو یہ طریقے ہیں، حضرت سمجھتے کیوں نہیں آپ؟ قرآن و سنت کے الفاظ لے لینا اور وہ شے نہ لینا جو ان کے اندر محفوظ خزانہ ہے، وہ ہیں برکات نبوت۔ قرآن و سنت کوئی فلسفہ نہیں ہے، قرآن و سنت کوئی صرف تھیوری نہیں ہے کہ آپ نے الفاظ یاد کر لیے تو مقصد پورا ہو گیا۔ ہر لفظ کے اندر اس کی اپنی برکات ہیں، انوارات ہیں، کیفیات ہیں۔ قرآن کا ہر لفظ بھی کیفیات سے پر ہے، اور سنت کا ہر لفظ بھی کیفیات سے پر ہے۔ اللہ وہ الفاظ بھی نصیب کرے اور وہ کیفیات بھی نصیب کرے۔ یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الفاظ کافی ہیں، ان سب کی ضرورت نہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان الفاظ کی کیفیات آپ کے دلوں میں انڈیلتے ہیں۔ تو آپ ایک ہی جملے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کو ٹھکرا دیتا ہے وہ مصیبت کھڑی کر، دوسرے جملے میں آپ فرماتے ہیں ان سب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بادشاہ ہیں یار، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی۔ اگرچہ ہمیں تصوف کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس لیے کہ ہم عبادات سے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کمال ہے حضرت، آپ ایک جملے میں انکار کر دیتے ہیں، دوسرے میں اس کے ضروری قرار دے دیتے ہیں، لیکن جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے تو پھر کسی کو تصوف کی ضرورت نہیں رہتی۔ یا زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر ضرورت نہیں رہتی۔ چونکہ تصوف اونچے منازل جن لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، ان کے مشاہدات نے انہیں کفر تک پہنچا دیا۔ یہ سارے آپ کے ساتھ یورپین، امریکن، یہ سارے تصوف حاصل کرتے کرتے کافر ہو گئے۔ سکھ صوفیوں نے بنا دیے، ہندو صوفیوں نے بنائے۔ یار کیا مولانا آپ ٹلے مار رہے ہیں۔ میاں یہ معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، اور یہ کیفیات قلبی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے اونچے منازل والے لوگوں سے بھی کبھی جب کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ کسی کو رد کر دے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بزنس کی دنیا میں، کاروبار کی دنیا میں بڑے لوگ اجڑ گئے، کروڑ پتی تھے فقیر ہو گئے، لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیا کہ بھائی اس میں تو اجڑ جاتے ہیں لوگ۔ لاکھوں میں سے کوئی اجڑتا ہے، یہ کروڑوں میں سے کوئی اجڑتا ہے۔ میاں کروڑوں کما کر تو وہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ سیاست میں کتنے لوگ آئے، عمریں جیلوں میں گزار کر چلے گئے، نہ وزیر بنے، نہ منسٹر بنے، نہ کچھ ہوا، قیدیں کاٹ کاٹ کر مارے کھا کر کے چلے گئے۔ ان کے آنے والے بیٹوں نے سیاست چھوڑ دی۔ بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تو ان کا سارا خاندان ابھی تک حکومت کر رہا ہے۔ اندرا گاندھی کی قتل ہو گئی، اس کا سارا خاندان ہندوستان پہ ابھی تک مسلط ہے۔ چھوڑی تو کسی نے نہیں۔ دنیاوی کاروبار میں نقصان کہاں نہیں ہوتا۔ اسی طرح
ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پڑھا دیوبند سے ہے اور یہاں کر قادیانی ہو گئے، مرتد ہو گئے اور کفر کی حمایت میں زندگیاں بسر کرتے رہے اور قادیانیوں کی طرف سے مناظرے کرتے رہے۔ اب آپ کہہ دیجئے کہ دین پڑھنا چھوڑ دیجئے، اس سے لوگ مرتد ہو جاتے۔ کتنے لوگ دینی علم حاصل کرنے کے بعد گمراہ ہو گئے، عملیات میں پڑ گئے، عقائد خراب ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ کتنے گمراہ فرقے بنے، کون سا فرقہ جاہلوں نے بنایا ہے؟ جتنے گمراہ فرقے بنے ہیں مولانا، کوئی جاہلوں نے بنایا ہے فرقہ؟ یہ عبداللہ چکرالوی جاہل تھا؟ پائے کے عالم تھے اور پائے کے عالم تھے، لوگ ان کی بات سنتے تھے، گمراہ ہوئے تو لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو اب اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ دین کا علم پڑھنا چھوڑ دو؟ علم سے لوگ گمراہ نہیں ہوتے، اپنے کردار سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ بات بگڑتی ہے تو پھر علم شلم سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تصوف میں بھی سارے گمراہ نہیں ہوتے، کوئی عبد القادر جیلانی بن جاتا ہے، کوئی شیخ احمد سرہندی بن جاتا ہے، کوئی چشتی بن جاتا ہے، کوئی کہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی کود جاتا ہے، کوئی شمس تبریزی بن جاتا ہے۔ آپ ان کو بھول جاتے ہیں، اور جو چند مردود گمراہ ہو گئے اپنی بدقسمتی سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عہد رسالت پناہی میں بھی جو بد نصیب تھے مرتد ہوئے، صحابہ کے عہد میں لوگ مرتد ہوئے اور قتل کیے گئے۔ اور آپ ثبوت، علماء ہی ثبوت دیتے ہیں نا، مرتد کی سزا قتل ہے، خلفاء راشدین نے جاری کی تھی، تو مرتد ہوتے تو جاری کی تھی نا۔ تو آج اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے، اس لیے اللہ اللہ چھوڑ دینی چاہیے۔ کمال دلیلیں ہیں آپ کی، بھئی اللہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ تصوف اور اونچے منازل آپ بار بار لکھتے ہیں، تصوف میں اونچے منازل انسان میں زیادہ تذلل اور انکساری پیدا کرتے ہیں۔ اونچے منازل سے یہ مطلب نہیں کہ بندہ کوئی مافوق الفطرت بن جاتا ہے، اڑ کر آسمان پر چلے جاتا ہے، خود کو دوسری مخلوق سمجھنے لگتا ہے۔ جن کو زیادہ منازل اور مراقبات نصیب ہوتے ہیں ان میں زیادہ تذلل، انکساری اور زیادہ عاجزی آ جاتی ہے حضرت۔ اس کو آپ ظاہری الفاظ پہ لے کر جھگڑا کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے سوال تمام ہوئے، اللہ مجھے توفیق دے، اگر میں آپ کے تسلی بخش جواب دے سکوں تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ میری کمزوری ہے، معاف فرمائیے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی گستاخی نہ کی جائے اور آپ کے سامنے کوئی سخت لفظ نہ کہا جائے۔ اگر کوئی لفظ آپ کو پسند نہ آیا ہو تو اس کے لیے اللہ بھی معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرما دیں۔ تو ہر ایک کا انجام بھی اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہے، اور ہر ایک کی مہار بھی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی پہ جمع رکھے، توفیق عمل عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔